العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم. فصل بئر فیہا نجس او مات فیہا حیوان وانتفخ او تفسخ او مات آدمی او شاة او کلب ينزح كل مائها ان امکن والا فقدر ما فیہا. طلبہ عزیز، اس فصل کے سلسلے میں جو تمہیدی گفتگو اور بنیادی باتیں تھیں وہ گزشتہ سبق میں آپ سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ بعض نجاستیں کنویں میں عموماً گرا کرتی ہے، خاص طور پر جنگل کے کنویں کی بات ہے. بکریوں کی مینگنی کا کرنا، گوبر اور لید وغیرہ. اور ان کنوؤں کو چونکہ منڈیر اور رکاوٹ بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ضرورت کے پیش نظر ان کی قلیل مقدار کو قابل عفو قرار دیا گیا ہے. البتہ عموماً جو نجاستیں گرا نہیں کرتی اور اتفاق سے گر جائے، جیسے کسی انسان کا گر کر کے مر جانا یا کسی بڑے جانور کا گر کر کے مر جانا، یا اس سے قلیل جثہ اور چھوٹے جانور گر کر کے مرے یا مر کر کے گرے اور پھر پھول جائے یا پھٹ جائے، تو اس سلسلے میں کتنا پانی نکالا جائے گا اور کب پانی نہیں نکالا جائے گا، اس کے مزید مسائل کو آج ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. چنانچہ آپ بنیادی بات یہ یاد رکھیں گے کہ انسان یا انسان کے جثے اور جسامت کے بقدر جو جانور پانی میں گر جائے اور پھر اس کی موت ہو جائے، انسان کے طرح جثے میں، جسامت میں، قد و قامت میں، جیسے کتا ہے، اسی طریقے سے بکری ہے، ایسے جسامت والے جانور گر کر کے مر جائے تو تمام کنویں کا پانی نکالا جائے گا. اور اگر گر کر کے زندہ رہے اور زندہ ہی انہیں نکال لیا جائے اور یقینی طور پر یہ بات طے ہے کہ اس کے بدن پر نجاست نہیں ہے، تو کچھ پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں اس کا صرف گرنا اور زندہ نکل آنا اور اس کے بدن پر ناپاکی بھی نہ ہو تو اس سے پانی کی طہارت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے، پانی پاک رہے گا. لیکن اگر زندہ گرنے کے بعد زندہ ہی نکال لیا گیا اور اس کے بدن پر نجاست ہو، یا پھر جو گرنے والا حیوان اور جانور ہے وہ نجس العین ہے جیسے خنزیر، اس صورت میں سارا پانی نکالنا ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ. اور اگر کوئی جانور کنویں میں گر کر مرے یا باہر مر کر کنویں میں گرے، دونوں حکم ایک ہے. یہاں آپ دیکھیے عبارت میں بیرن فیہا نجس او مات فیہا حیوان، حیوان کا لفظ اور قید یہ بتا رہی ہے کہ گرنے والا جانور وہ دم مصفو والا ہو، دم سائل والا ہو، مائی المولد، پانی میں جینے اور پانی میں پیدا ہونے والا جانور نہ ہو،
کیونکہ پانی میں جینے اور پیدا ہونے والا جانور اس کی موت سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، یہ بات ہم اس سے ما سبق میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو عبارت پر آپ نظر ڈالیے کہ کنویں میں نجاست گر جائے، اب یہ نجاست کل بھی بتایا گیا تھا خفیفہ ہو یا نجاست خفیفہ ہو یا غلیظہ کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ یہاں مصنف نے متن میں مطلق بات بیان فرمائی ہے۔ ایسے ہی مقدار میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا، نجاست تھوڑی گرے یا زیادہ گرے۔ یہاں تک کہ بتایا گیا کہ ایک پیشاب یا شراب یا خون کا ایک قطرہ بھی اگر گر جائے تو سارا پانی نکالنا ہوگا، البتہ ضرورت کی وجہ سے معاف شدہ مقدار کو اس سے علیحدہ کیا جائے گا، جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ بکری ہے، اونٹ کی مینگنیاں ہیں، لید وغیرہ ہے، تھوڑی مقدار کے گرنے سے یہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ اب آگے فرمایا وانتفخ، جانور گرے اور پھول جائے، او تفسخ یا پھٹ جائے۔ انتفخ پھولنے کے معنی میں، اور تفسخ کے معنی پھٹ جانا اور اجزاء کا بکھر جانا اور الگ الگ ہو جانا۔ آپ غور کیجئے، پھولنا انتفخ کہنے کے بعد تفسخ پھٹنے کی صراحت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو حکم جانور کے گر کر پھولنے کا ہے، یعنی گرا اور مر گیا اور پھول گیا تو سارا پانی نکالا جائے گا، تو پھٹنا تو اس سے آگے کی کیفیت اور پوزیشن ہے، اس میں بطریق اولا سارا پانی نکالا جائے گا، تو انتفخ کے بعد تفسخ کہنے کی حاجت نہیں تھی، اس لیے کہ جو حکم جانور کے مر کر پھولنے کا ہے کہ سارا پانی نکالا جائے گا، تو پھٹنے کے بعد تو بدرج اولا یہی حکم ہوگا۔ لیکن شاید اس وہم کو دفع کرنے اور دور کرنے کے لیے مصنف علام نے تفسخ بڑھا دیا کہ کسی کو یہ شائبہ یا شبہ رہ جائے کہ پھٹنا چونکہ اشد حالت ہے جانور کی، اجزاء بدن کے بکھر جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کنویں کی دیواروں کو بھی خوب مانجھ کر صاف کرنا پڑے نجاست کے بکھر جانے اور پھیلنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے مصنف نے انتفخ کے بعد تفسخ بڑھا دیا کہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس حکم ایک ہی ہوگا دونوں صورت میں کہ کنویں کا سارا پانی نکال لیا جائے، کنواں پاک مانا جائے گا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آدمی اور کتا وغیرہ یعنی اس جسامت کے جو جانور اور حیوان ہیں، گر کر مرنے سے بغیر پھولے بھی سارا پانی نکالنا ہے، یعنی یہ بڑی جسامت اور جسم والے جو جانور ہے ان کا مر جانا، اور چھوٹے جانور ان سے جسامت اور جثے میں جو کم ہے ان جانوروں کا گر کر کے پھولنا اور پھٹ جانا، یہ حکم میں دونوں برابر ہے۔ بڑے جانور کا مر جانا اور چھوٹے جانور کا مرنے کے بعد پھولنا اور پھٹنا حکم میں دونوں برابر ہے، یعنی سارے کنویں کا پانی نکالا جائے گا۔ البتہ اگر ان سے چھوٹے جانور، انسان اور کتے وغیرہ سے چھوٹی جسامت والے جانور اگر صرف مر جائے، پھولے نہیں، پھٹے نہیں، تو پھر اس کے احکام مختلف ہوں گے، پورا پانی نکالنے والی بات نہیں ہوگی، جیسا کہ اس کے مختلف الگ الگ احکام جو ہے وہ نیچے والی آگے کی عبارتوں میں آ رہے ہیں۔ اسی کو انہوں نے کہا کہ ینزہ کل مائہا مات آدمی او شاۃ او کلب، آدمی مر جائے یا بکری مر جائے یا کتا مر جائے تو پورا پانی نکالا جائے گا۔ ینزہ کل مائہا، کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا، ان امکنا، اگر کنویں کا پورا پانی نکالنا ممکن ہو تو، وَإِن لَّمْ يُمْكِن نَزْعُ الْكُلِّ، اگر پورے کنویں کا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو فَقَدْرُ مَا فِيهَا، تو اب جتنی مقدار کنویں میں پانی موجود ہے اتنا ہی پانی نکالا جائے گا، کیونکہ بعض کنویں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا پانی سوکھتا نہیں ہے،
جتنا بھی نکالا جائے اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ پانی نیچے سے سوتوں کے ذریعے جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ کنویں کے اندر زمینی سطح میں یا اس کے جو ہے دائیں بائیں سائڈ سے جو ہے پانی کے جھرنے اور سوتے ہوتے ہیں اللہ کی قدرت سے، تو وہ اس قدر تیز رفتار اگر ہے کسی کنویں کے کہ جتنا نکالا جائے پانی اتنا ہی یا اس سے کہیں زیادہ پانی پھر آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے اور کیسے اندازہ لگایا جائے گا کہ ہم نے کنویں کا سارا پانی نکال دیا ہے؟ تو یہاں پر تو شارح علام نے ایک طریقہ ہمیں بتایا، یہ طریقہ الاصح کہہ کر یہ بتا رہے ہیں، جسے آپ حاشیہ نمبر جو ہے 14 میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے کہ الاصح ذکر فی الہدایہ عن ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اس سلسلے میں 2 طریقے حاشیہ میں صاحب حاشیہ نے بیان فرمائے ہیں کہ پانی کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا، کتنا پانی کنویں میں ہے وہ سب نکل گیا اور کنواں پاک ہو گیا، اس کے لیے اندازہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کنواں میں مثلا 10 فٹ گہرا اور 4 فٹ چوڑا پانی ہے، چوڑائی 4 فٹ ہے اور گہرائی 10 فٹ ہے، اسی طرح 10 فٹ گہرا اور 4 فٹ چوڑا گڑھا کھود دیا جائے، سائڈ میں ہم دوسری جگہ کنویں کے برابر 10 فٹ گہرا اور 4 فٹ چوڑا گڑھا کھودے اور کنویں سے نکال کر اس میں پانی بھرا جائے۔ جب یہ گڑھا بھر جائے تو سمجھو کہ اتنا پانی نکل گیا جتنا پانی کنویں میں تھا، اور اتنا ہی پانی نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ یہ پہلا طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کنویں میں بانس ڈالا جائے اور جہاں تک پانی آئے اس پر نشان لگا دیا جائے، اس کے بعد 10 ڈول نکالا جائے، پھر دوبارہ بانس ڈال کر دیکھے کہ کتنا کم ہوا، مثلا 10 ڈول نکالنے پر آدھا فٹ کم ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 ڈول میں آدھا فٹ کم ہوتا ہے، ایک اندازہ آ گیا۔ اور کنویں میں 10 فٹ گہرا پانی ہے، اس لیے 10 کو 20 سے ضرب دیں گے تو 200 ڈول نکالنے سے گویا پورے کنویں کا پانی نکل جائے گا۔ یہ رائے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ 2 طریقے ان سے منقول ہے۔ یہاں پر شارح نے کتاب کے اندر جو طریقہ بتایا اور جو ہمیں رائے اور صلاح دی ہے وہ یہ ہے کہ ان یؤخذ بقول رجلین لہما بصارۃ فی الماء، کہ 2 آدمی ایسے طے کیے جائے جن کو پانی کا اندازہ لگانے کے سلسلے میں تجربہ کثیرہ اور مہارت تامہ حاصل ہو، وہ دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس کنویں میں کتنی مقدار، کتنے ڈول، کتنے پرس اور کتنا گہرا اور مقدار میں پانی ہے۔ ان کی رائے کے مطابق عمل کر کے جو بتا دے کہ یہ اس میں اتنے ڈول پانی ہے تو اتنے ڈول پانی نکال لیا جائے اور کنویں کو پاک مان لیا جائے گا، ان کی رائے پر عمل کرتے ہوئے۔ آگے فرمایا ومحمد، تو فرمایا ان یؤخذ بقول رجلین لہما بصارۃ فی الماء ومحمد قدر ب200 دلو، جب پورے کنویں کا پانی نکالنا ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ 200 سے 300 ڈول نکال لیے جائے، 200 سے 300 ڈول تک پانی نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا، اور گویا کہ ہم نے پورا پانی نکال لیا، یہ مان لیا جائے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول کی بنیاد اس بات پر رکھی ہے، جو اپنے شہر یعنی ان کے شہر میں جو انہوں نے کنویں دیکھے کہ عموماً وہ اتنی مقدار کے بنائے جاتے تھے کہ 200 سے 300 ڈول پانی نکال دیتے کنواں۔ اس میں عوام کے لیے سہولت ہے، اس قول میں عوام کے لیے زیادہ سہولت ہے، آسانی ہے۔ اب دیکھیے آگے کہ اس سے چھوٹے جانور پانی میں جب گر جائے، وفی نحو حمامۃ او دجاجۃ ماتت فی 40 الی 60، کہ حمامہ یعنی جب یہاں سے جو ہے مصنف کچھ فروعی مسائل بیان کرتے ہیں کہ اگر آدمی یا کتے وغیرہ سے چھوٹا کوئی جانور، مثلا کبوتر ہے یا مرغی ہے، بطخ ہے، مرغا بھی ہے، اس طرح کے جانور اگر
گر جائے اور گر کر کے وہ مر جائے تو کتنا پانی نکالا جائے؟ تو 40 سے 60 ڈول نکالنا ہوگا، یعنی 40 ڈول نکالنا ہی ہے، واجب اور ضروری ہے، اور 20 ڈول کا اضافہ کر لیا جائے یہ مستحب ہے۔ بعض حضرات نے استحباب کی مقدار بجائے 60 کے 50 بتائی ہے۔ پھر اس سے بھی کم جسامت والے وفی نحوی فارتن و عصفورتن 20 الی 30 کہ کبوتر وغیرہ سے بھی چھوٹا جانور مثلا چوہا ہے، چھچوندر ہے، چڑیا ہے وغیرہ گر کر کے مرے تو 20 سے 30 ڈول پانی نکالا جائے۔ یہاں بھی وہی بات، 20 ڈول کا نکالنا واجب اور ضروری ہوگا، اور 30 جو ہے یہ مستحب استحبابی طور پر۔ آگے فرماتے ہیں والمعتبر الدلو الوسط، درمیانی ڈول کا اعتبار ہوگا اس سلسلے میں، کس ڈول سے پانی نکالا جائے؟ کیونکہ ڈول چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹا اور بڑا ہونے میں مختلف ہوتے ہیں، تو مصنف نے فرمایا کہ نہ بڑا ہو اور نہ چھوٹا ہو، بلکہ عام طور پر جس ڈول کو استعمال کیا جاتا ہے متوسط ڈول، اسی کو استعمال کیا جائے اور اسی سے پانی نکالا جائے۔ صاحب ہدایہ وغیرہ حضرات نے فرمایا کہ جس کنویں میں جو ڈول رہتا ہے اسی کا اعتبار ہے، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ البتہ جس کنویں میں کوئی ڈول ہی نہیں ہے وہاں مختلف ڈولوں کے استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی چھوٹا کبھی بڑا، تو اس صورت میں یہ بات شارح وقایہ کی معتبر ہوگی، یعنی متوسط ڈول کا اعتبار کیا جائے گا۔ آگے فرمایا وما جاوزہ احتسب بہ، یعنی اگر متوسط کے بجائے ایک بڑے ڈول سے اگر پانی نکالا جا رہا ہے تو پھر اس کا حساب لگایا جائے گا کہ بڑے ڈول میں متوسط ڈول کتنا پانی آتا ہے، تو پھر اتنے ہی ڈول بڑے نکالے جائیں گے۔ جیسے حساب لگایا جائے گا اس طریقے سے کہ جہاں متوسط کے بجائے ایک بڑے ڈول سے پانی نکالا جا رہا ہے، مثلا متوسط ڈول سے مثلا 60 ڈول نکالنا ہے، اور جو بڑا ڈول ہے وہ 3 گنا اس سے بڑا ہے، تو ایسی صورت میں بڑا ڈول جب متوسط سے 3 گنا بڑا ہے تو صرف 20 ڈول نکالنے سے 60 کی مقدار متوسط ڈول کی پوری ہو جائے گی، تو 20 ہی ڈول بڑے نکالے جائیں گے۔ اسی طریقے سے احتسب بہ کا مطلب یہی ہے، وما جاوزہ، اور جو ڈول متوسط سے متجاوز اور اس سے بھی بڑا ہے، احتسب بہ، پانی نکالنے کے سلسلے میں اس کا حساب لگا لیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے پھر جو ہے اتنے ڈول نکالے جائیں گے جو حساب بن رہا ہو۔ جیسے کہ ابھی ہم نے مثال سے آپ کو یہ بات سمجھائی، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت بھی عطا فرمائے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت بیان فرمائی ہے، وَيَتَنَجَّسُ الْبِيرُ مِنْ وَقْتِ الْوُقُوعِ إِنْ عَلِمَ وَإِلَّا فَمُنْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِنْ لَمْ يَنْتَفِخْ وَمُنْذُ 3 أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا إِنْ انْتَفَخَ وَقَالَ مُذْ أُجِيدَ۔ بس اتنی عبارت ہم سمجھیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ کنواں کب سے ناپاک ہوگا، چنانچہ کہتے ہیں کہ وقوع نجاست کے وقت ہی سے کنواں ناپاک ہوگا۔ اب اگر کسی نے اس کنویں سے وضو کیا ہو یا غسل کیا ہو، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کنواں فلاں وقت سے ناپاک ہے، وقوع وقت نجاست کے گرنے کے وقت سے، تو اسی وقت سے جتنی نمازیں اس کنویں کے پانی سے وضو کر کے پڑھی ہے ان سب کو لوٹانا ضروری ہوگا۔ اسی کو فرمایا یتنجس البیر من وقت الوقوع ان علیم ذالک، پتہ ہو نجاست کی گرنے کا، اس وقت سے کنویں کو ناپاک مانیں گے اور ساری نمازیں لوٹائی جائے گی۔ وَإِلَّا کا مطلب ہے یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ نجاست کب سے نجاست گری ہوئی، تو دیکھا جائے گا کہ وہ جانور پھول گیا ہے یا نہیں۔ اگر پھول گیا تو 3 دن اور 3 رات سے کنواں ناپاک مانا جائے گا اور وہ ساری نمازیں لوٹائی جائے گی، اور اگر جانور پھولا نہیں ہے تو پھر صرف مرا ہے تو 1 دن اور 1 رات سے کنویں کو ناپاک سمجھا جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ لیکن وقال مذ اجید، صاحبین فرماتے کہ جب اس میں نجاست گرنے کی اطلاع ہو، جس وقت سے ہمیں پتہ چلے کہ اس کنویں میں نجاست گری ہے، جانور گرا ہے، مر گیا ہے، اسی وقت سے اس کو ناپاک شمار کیا جائے گا، اس سے پہلے سے نہیں۔
اطلاع وقوع نجاست، جس وقت تو پتہ چل رہا ہے کہ نجاست اس میں گری اسی وقت اسے ناپاک مانیں گے۔ جوہرۃ النیرہ شرح قدوری میں یہ ہے کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، فتویٰ جو ہے اس سلسلے میں صاحبین کے قول پر دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان مجتہدین کرام کو جنہوں نے محنت کی اور بڑی جافشانی سے ان باریک مسائل کو ہمیں سمجھایا تاکہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیں اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.